وہ ابھی تازہ تازہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت کر کے آئے۔ 2 دن قبل ہی حضرت حافظ صاحب، میری مراد برادر مکرم، میرے بہت ہی مخلص دوست حضرت مولانا حافظ نصر اللہ صاحب ہیں۔ گزشتہ دنوں میں نے ایک جگہ یہ بات کہی کہ اللہ رب العزت بعض لوگوں کو یہ خاص کرم نوازی ہوتی ہے۔ میں نے ان سے کہا اللہ نے آپ پر بھی یہ خصوصی کرم کیا ہے کہ آپ پیارے حبیب کی مدح سرائی کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو ہر سال رمضان میں اپنے حبیب کے روزے کی زیارت کرواتے ہیں۔ اللہ ہم میں سے ہر مومن کو یہ سعادت بار بار نصیب فرمائے۔ میں بلا تاخیر درخواست کروں گا برادر مکرم حضرت مولانا نصر اللہ صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور نعتیہ کلام پیش فرمائیں۔ کہتا ہے اس کی نہ ابتدا ہے، اس کی نہ انتہا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بہت محبت سے بولیے گا، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، آدم کو آسمان سے دھرتی پہ لانے والا، عیسیٰ کو آسمان تک زندہ اٹھانے والا، ہر چیز پر ہے قادر، ہر چیز پر ہے قادر، ہر شے کا وہ خدا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ یونس نبی کو مچھلی کے پیٹ میں بھی پالے، یوسف کرے غلامی پھر بادشاہ بنا دے۔ واقعی مفتی صاحب صحیح کہہ رہے تھے، سمجھ نہیں آ رہا۔ اردو آتی ہے آپ کو؟ ہاتھ بلند کریں بھئی میرے بھائی، کس کس کو اردو نہیں آتی؟ سب کو آتی ہے، کیا بات ہے۔ اللہ آپ کو اسی طرح ہنستا مسکراتا رکھے، سلامت رکھے۔ میں دوبارہ شعر پڑھتا ہوں، جب رکوں گا نا تو آپ محبت سے بلند آواز سے کہیے گا سبحان اللہ، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ یونس نبی کو مچھلی کے پیٹ میں بھی پالے، یوسف کرے غلامی پھر بادشاہ بنا دے۔ اور فرعون کے محل میں، فرعون کے محل میں موسیٰ کو پالتا ہے۔ ہاتھ بلند کر کے بولو، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، ہر چیز پر ہے قادر، ہر شے کا وہ خدا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت علماء حضرات تشریف فرما ہے۔ آپ لوگوں نے ہجرت والی رات کا واقعہ سنا ہے نا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ غار میں جا رہے ہیں، پیچھے کفار، آگے حکم ہے اللہ پاک کا کہ غار میں جانا ہے۔ اب پیچھے کفار ہیں اور آگے اللہ کا حکم ہے، اور 2 یار چل پڑے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلیں گے تو جب آزمائش آئے گی نا تو اس کو دور کرنے والا بھی کون ہے بھئی؟ اللہ۔ اب آپ یہ سنیے
کیا لکھا شاعر نے یار، اس کے شعر پہ قربان. کہتا ہے اللہ پاک نے حفاظت کیسے کی. ہجرت کی رات اپنے یاروں کو یوں بچایا، مکڑی نے بن کے جالا مغار کا چھپایا. اتنا ہی نہیں، اندر کبوتروں کی، اندر کبوتروں کی مچی صدا ہے. اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے. گر وقت آ پڑا ہے، مایوس کیوں کھڑا ہے. اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے. مدینہ جانا چاہتے ہیں، جانا چاہتے ہیں. ایک دن میں مدینہ پہنچ جاؤں گا. چلے میں یوں کہتا ہوں، ایک دن ہم مدینہ پہنچ جائیں گے. نہیں ان کو ترکی جانا، امریکہ جانا ہے، لندن جانا ہے. کدھر جانا ہے؟ کہاں جاؤ گے بھائی؟ جانا ہے نا مدینہ. عادل بھائی مجھے لگ رہا ہے لندن جانا. ہاں جو سکون مدینہ. ہماری فلائٹ 3 مارچ کی نا واپسی کی تھی، آپ کو شاید میں نے بتایا. 3 مارچ کو مجھے واپسی فلائٹ تھی ہماری، لیکن حالات کی وجہ سے فلائٹیں کینسل. وہاں رک گئے. ہوٹل کا جو تھا سیٹ اپ وہ بھی 3 مارچ کا تھا، رہائش کا. اب ہوٹل بھی نہیں تھا اور ٹکٹ بھی نہیں تھی. تو پھر آپ کو پتہ ہے میری واپسی کب کی ہوئی ہے؟ 6 مارچ. 3 مارچ سے 6 مارچ میں کیسے رہا ہوں یہ اگر میں نے آپ کو بتایا نا، آپ لوگ جذبات قابو نہیں کر سکے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں اللہ پاک نے ہماری مہمان نوازی کی. 3 دن نہ کوئی کھانے کا ٹینشن، نہ رہنے کی ٹینشن. کیسے رہے ہیں پھر کبھی آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے. شاعر نے کہا ایک دن ہم مدینہ پہنچ جائیں گے، درد دل کی دوا ڈھونڈتے ڈھونڈتے خود بخود جان میں جان آ جائے گی. روزہ مصطفیٰ ڈھونڈتے ڈھونڈتے، روزہ مصطفیٰ ڈھونڈتے ڈھونڈتے، غار کے منہ پہ مکڑی نے جالا تنا اور انڈا کبوتر نے بھی دے دیا. بیٹھ جائیں گے کفار تھک ہار گئے، مصطفیٰ کا پتہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے. ایک دن ہم مدینہ، آپ بولیں گے پہنچ جائیں گے. آپ کیا بولیں گے؟ ایک دن ہم مدینہ. قبولیت کی گھڑی ہے، قبول ہو جائے گی. ایک دن ہم مدینہ، درد دل کی دوا ڈھونڈتے ڈھونڈتے، گھر کی دہلیز ہو یا کہ بازار ہو، گھر کی دہلیز ہو یا کہ بازار ہو، غیر محرم سے پردے کی
جائے گی فاطمہ کی حیات ڈھونڈتے ڈھونڈتے فاطمہ کی حیات ڈھونڈتے ڈھونڈتے ابھی مفتی صاحب نے بتایا کہ کل جو دن گزرا وہ کن کی وفات کا ہے؟ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ لوگوں نے واقعہ سنا ہوگا چراغ بجھ گیا, حضرت امی عائشہ صدیقہ کچھ سی رہی تھی, سوئی گر گئی, گم ہو گئی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو وہ سوئی کیسے ملی؟ میری خواہش ہے جب میں یہ شعر ختم کروں نا تو دیوانے دونوں ہاتھ بلند کر کے کہیں سبحان اللہ. جب یہ شعر ختم کروں کیا خیال ہے, کہیں گے انشاءاللہ؟ شاعر نے کیا خوب لکھا, گم شدہ میرے آقا کے دندان ور نجم کے, میرے آقا کے دندان ور نجم کے ایک تبسم سی پھیلی عجب روشنی, گم شدہ سوئی کے آن میں مل گئی, گم شدہ سوئی کے آن میں مل گئی. ہنس پڑی عائشہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے. جزاک اللہ. اور یہ شعر ان بچوں کے لیے ابھی مسابقہ ہوا تھا اور مدارس میں قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے. شاعر کہتا ہے ایک ایک حرف صادق ہے قرآن کا. میں جیسے خاموش ہوں گا آپ کہیں گے بے شک. کیا کہیں گے؟ ایک ایک حرف صادق ہے قرآن کا, اس پہ ایمان ہے ہر مسلمان کا, اس پہ ایمان ہے ہر مسلمان کا. جتنے قرآن کے دشمن ہیں مٹ جائیں گے, جتنے قرآن کے دشمن ہیں مٹ جائیں گے. اس میں کوئی خطا ڈھونڈتے ڈھونڈتے, اس میں کوئی خطا ڈھونڈتے ڈھونڈتے. ایک دن ہم مدینہ پہنچ جائیں گے, درد دل کی دوا ڈھونڈتے ڈھونڈتے. بس 5 منٹ اور رہ گئے. چلے جی, حضرت نے کہا کہ جب تک جو ہے نا میں اشارہ نہیں کروں آپ نے بس نہیں کرنی, تو میں ان کو یہی کہہ رہا تھا ان کو کہہ دیں یہ آخری ہے. شان قرآن پر چند اشعار. قرآن پاک پڑھنے والے جو طلبہ ہیں یہ لوگ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ بھئی جو فضول ہے فالتو ہے اس کو اٹھا کے مدرسے میں ڈال دو. قاری صاحب کچھ نہ کچھ اس کو بنا ہی دے گا, کچھ نہ کچھ مدرسے میں بن جائے گا. لیکن اللہ پاک نے ان کا کیا مقام رکھا ہے. کہتا ہے شاعر کلام اللہ جو پڑھتے ہیں لوگوں کو پڑھاتے ہیں, فرشتے پر بچھاتے ہیں, فرشتے پر بچھاتے ہیں. حصول دین کی خاطر جو بچے گھر سے آتے ہیں, فرشتے پر بچھاتے ہیں, فرشتے پر بچھاتے ہیں. اسی قرآن نے خالد کو سیف اللہ بنایا تھا, اسی قرآن نے حبشی کی عظمت کو
بڑھایا تھا، بہت بہتر ہے جو قرآن پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں فرشتے پہ۔ آپ کہیں گے بچھاتے ہیں، اپنے عقیدے کا اظہار ذرا کھل کے کریے گا۔ فرشتے پہ بچھاتے ہیں، فرشتے پہ بچھاتے ہیں، فرشتے پہ بچھاتے ہیں، فرشتے پہ بچھاتے ہیں۔ پڑھا کر بل کے میدان میں میرے شبیر نے قرآن تلاوت کرتے کرتے شان کر دی جان بھی قربان، اسی قرآن کے ہم بھی ترانے گنگناتے ہیں۔ فرشتے پہ بچھاتے ہیں، فرشتے پہ بچھاتے ہیں، فرشتے پہ بچھاتے ہیں، فرشتے پہ بچھاتے ہیں۔ مٹا دے اپنی ہستی کو کلام پاک کی خاطر، لٹا دے اپنا تن من دھن کلام پاک کی خاطر۔ وہ خوش قسمت ہے مالو زر جو قرآن پر لٹاتے ہیں، فرشتے پہ بچھاتے ہیں، فرشتے پہ بچھاتے ہیں، فرشتے پہ بچھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے نا انشاءاللہ؟ یہ بھی یہ بچے ہی بول رہے ہیں، ان کی تو ابھی تک سانس بھی پیدا نہیں ہوئی، لیکن کیسا بھروسے سے کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ بڑے حضرات بھی بولے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے نا انشاءاللہ، ختم نبوت کا کام کریں گے انشاءاللہ، صحابہ کرام کا دفاع کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے دین کے کام کے لیے قبول فرمائے۔ مولانا صاحب تو شاید کہیں مصروف ہوں گے، چلے میں شان صحابہ پر آپ کو ایک دو شعر سنا دیتا ہوں جب تک حضرت نہیں آتے۔ شان صحابہ سنیں گے انشاءاللہ؟ کون صحابہ؟ صحابہ ماہ بطحا کے درخشندہ ستارے ہیں، صحابہ ماہ بطحا کے درخشندہ ستارے۔ یہ ستاروں کی معنی کس نے کہا ہے صحابہ کو؟ ہمارے پیارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اللہ پاک صحابہ کی تعریف کر رہا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تعریف فرما رہے ہیں، تو یہ جو امتی ہیں، دیوانے ہیں، یہ بھی تعریف کریں گے یا ڈریں گے؟ تعریف کریں گے یا ڈریں گے؟ کریں گے نا انشاءاللہ۔ تو میں جب کہوں گا صحابہ ماہ بطحا کے درخشندہ، آپ کہیں گے ستارے، کہیں گے نا انشاءاللہ؟ تعریف کیجئے گا، کیا کمال لکھا شاعر نے۔ صحابہ ماہ بطحا کے درخشندہ ستارے ہیں، صحابہ ماہ بطحا کے درخشندہ ستارے ہیں، سبھی اصحاب راہ خلد کے روشن مینارے ہیں، صحابہ وفا بھی ہے، صحابہ رہنما بھی ہے، صحابہ علم و تقویٰ کے تدبر کے ادارے ہیں، صحابہ علم و تقویٰ کے تدبر کے ادارے ہیں۔ ہے بات محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا، اونچا کردار
یہ صحابہ نے بڑی قربانیاں دی دین کے خاطر. آج صحابہ نے قربانیاں دی تو دین ہم تک پہنچا ہے. تو صحابہ کی تعریف کرنے میں شرمائیں گے تو نہیں؟ شرمائیں گے. صحابہ بہادر ہے نا، بہادر تھے. تو دیوانے بھی بہادر ہوں گے یا ڈرپوک؟ تو آپ لوگوں میں سے ڈرپوک کون ہے اور بزدل کون ہے؟ شرمیلا کوئی ہے؟ تو بہادر کون ہے پھر؟ واہ بھائی واہ، ماشاءاللہ بہادر تو بہادر بولے گا انشاءاللہ. تعالیٰ معاویہ صاحب نے مجھے حکم دیا تھا ان اشعار کا بھی. ہے بات محمد عربی کے پوچھا کردار صحابہ کا، اغیار نے خود تسلیم کیا اعلیٰ معیار صحابہ کا. میں عدیم کروں گا محشر تک یوں ہی پرچار صحابہ کا. پھر دوستی نا چاہتی ہے مجھے ہو دیدار صحابہ کا. دھرتی کے سب سے حسینے پر ہر آثار صحابہ کا. جاؤ تو بدر اور خیبر میں کچھ دیکھی سار صحابہ کا. لگتا ہے پیارا مومن کو نعرہ حق چار صحابہ کا. صحابہ ماہ بدر کے درخشندہ ستارے. رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. زندگی باقی، ملاقات باقی.